کہ نیب ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے والا ادارہ ہے تو اس کے بعد تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں بنتی، کیونکہ نیب کو تو نہ بی آر ٹی نظر آتی ہے، نہ بی آر ٹی کی بسز میں بار بار لگنے والی آگ نظر آتی ہے، نہ بلین ٹری سونامی نظر آتا ہے، نہ ان کو عمران خان کے گھر کا اچانک ریگولرائز 300 کنال کے گھر کا ریگولرائز ہونا نظر آتا ہے، نہ ان کو بڑے بڑے وزراء کی کرپشن نظر آتی ہے، نہ ان کو یہ نظر آتا ہے کہ کس طرح راتوں رات جو ان کے دوست ہیں جہانگیر ترین صاحب، ان کو پاکستان سے باہر سمگل کرا دیا جاتا ہے، اور جب جے آئی ٹی بنتی ہے تو وہ بڑی ڈٹھائی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نہیں آ سکتا، میری طبیعت خراب ہے۔ جب ان کے بیٹے کو بلایا جاتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ میں اپنے والد کی تیمارداری کر رہا ہوں، اس لیے میں جے آئی ٹی میں پیش نہیں ہو سکتا۔ تو بات تو یہ ہے نا کہ جب عاصم سلیم باجوہ صاحب کے اثاثے سامنے آئے، جب ان کی وائف جو کہ گھریلو خاتون تھی، جب وہ اچانک کہیں سے اثاثے سارے ان کے نام آئے، ان کی انویسٹمنٹ سامنے آئی، تو نیب کو کیس نظر نہیں آیا، عمران خان کو وہ کیس نظر نہیں آیا۔ آپ ان کو ان کے بچے جو ہیں وہ 25-30 سال کے، وہ ان پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں۔ شہباز شریف کے بچے جو کہ اب 40 سال کی عمر سے زیادہ کے ہیں، کراس کر چکے ہیں، حمزہ میرے سے 1 سال چھوٹا ہے تو وہ 45 ایئرس کا ہے، وہ اپنے کاروبار الگ سے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ والد پہ ڈیپینڈنٹ ہیں۔ ان کے کاروباروں کو زبردستی والد کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، ذاتی کاروباروں کو، لیکن عاصم سلیم باجوہ صاحب کے کاروبار کسی کو نظر نہیں آتے، ان کے وائف کے نام کے جو اثاثے ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آتے، ان کے بچے جو ایک تنخواہ دار ملازم کے بچے ہیں، ان کے اتنے بڑے بڑے اثاثے کسی کو نظر نہیں آتے۔ تو پھر تو ہم یہ سوال پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ اس قسم کا انصاف جو ہے جس میں عدالتوں کو بلیک میل کر کے، ججز کو بلیک میل کر کے، ان پر دباؤ ڈال کر، میڈیا پر دباؤ ڈال کر، اب آپ یہ دیکھیں کہ میڈیا پر دباؤ ڈالا گیا کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کی خبر آپ نے نہیں اٹھانی، اور اس کے بعد جب پریشر آیا تو عاصم سلیم باجوہ صاحب کی کلیریفیکیشن آ گئی جو کہ میڈیا کو کہا گیا کہ چلاؤ۔ اب میڈیا بھی پوچھ رہا تھا، ہم بھی پوچھ رہے تھے کہ یہ کس خبر کی کلیریفیکیشن آ رہی ہے؟ خبر تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھی، اس کی کلیریفیکیشن ایشو ہو گئی، خبر ہمیں پتہ ہی نہیں تھی۔ تو میڈیا کو اگر آپ اس طرح سے دبائیں گے اور اس طرح سے عدالتوں کو آپ بلیک میل کریں گے، پریشرائز کریں گے، کہا جاتا ہے نا کہ مسلم لیگ نون اداروں کے خلاف ہے یا اداروں کے خلاف بات کرتی ہے، یہ بات جو آپ صرف یہ دیکھیں کہ اداروں کو اس طرح سے، چاہے وہ عدلیہ ہو یا وہ کوئی اور ادارہ ہو، جب آپ ججز کو بلیک میل کرتے، جب آپ معزز عدلیہ کو پریشر میں لے کے آتے، اس سے زیادہ متنازع کوئی چیز عدالتوں کو اور اداروں کو نہیں بنا سکتی۔ تو ہم تو آج پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ شہباز شریف کے خلاف تو کچھ ثابت نہیں ہوا، اس کے بچوں کے اپنے کاروبار ہیں، تو آپ کو جن لوگوں کے خلاف ثبوت سامنے آ گئے، اور وہ ایسے ثبوت ہے کہ انسان یا تو کانوں کو ہاتھ لگائے یا حیران ہو، وہ کسی کو نظر نہیں آ رہے۔ کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو نوٹس بھیج دیا جاتا ہے، کبھی شہباز شریف صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، لیکن ہے کسی میں اتنی ہمت کہ عاصم سلیم باجوہ کو نوٹس بھیجے؟ تو یہ ہے شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کی پوری کہانی۔ شین میں سے نون نکالنے والے اور نون میں سے شین نکالنے والے یا میم نکالنے والے، یہ ان کی اپنی چیخیں نکل گئی، کیونکہ نون میں سے شین نہیں نکلی، شین میں سے نون نہیں نکلے گی، کیونکہ نون اور شین جو ہے وہ یوں ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ لوگ جن کو اپنے رشتے کا پتہ نہیں ہے، جن کو رشتوں کی قدر نہیں ہے، جو کہ رشتوں کے تقدس کو نہیں جانتے، انہوں نے اپنی زندگی میں نہ کچھ دیکھا ہے، نہ پریکٹس کیا ہے، جنہوں نے ہر رشتوں کو استعمال کیا ہے، ان کو نہیں پتا کہ بھائیوں کے درمیان بھائی چارہ کس کو کہتے ہیں، ان کے درمیان محبت کس کو کہتے ہیں، ان کے درمیان کمٹمنٹ کس کو کہتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے، ان کی ایک ذاتی سوچ ہے، 30 سال سے ہے، 40 سال سے ہے، وہ اسی طرح کی ان کی ایک سوچ ہے جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ مفاہمت کی جو سیاست ہے وہ شاید بہتر ہے، لیکن وہ یہ بات میاں صاحب سے بھی کرتے ہیں، پارٹی سے بھی کرتے ہیں، ہمارے درمیان میں بھی کرتے ہیں، لیکن جب میاں صاحب کا فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کے آگے شہباز شریف سب سے پہلے انسان ہیں جو سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب آج ہمارے صدر ہیں، انشاءاللہ رہیں گے، لیکن وہ بھی نواز شریف کو اپنا قائد مانتے ہیں۔
وہ بھی نواز شریف کے حکم پر لبیک کہتے، اور نواز شریف کے حکم پر لبیک کہنے کی آج ان کو یہ سزا ملی۔ دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب کو شاید یہ خوف ہے کہ شہباز شریف صاحب ان کے متبادل، اور اگر تھوڑی سی بھی جگہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو دی تو وہ ان کے متبادل کے طور پہ ان کی جگہ لے لیں گے۔ تو یہ خوف تو اپنی جگہ، جس کی جو کمزور وکٹ پہ کھیل رہا ہو، جو مسلط شدہ ہو، جس کو لایا گیا ہو، جس کو عوام کے 22 کروڑ عوام کے سروں پہ مسلط کیا گیا ہو، جس کی اتنی حیثیت نہ ہو کہ گلگت بلتستان کی میٹنگ جی ایچ کیو میں چل رہی ہے اور وہ ساتھ والے کمرے میں چھپ کے بیٹھا ہے، جس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، جو اتنا بزدل ہے کہ حمزہ شہباز شریف کو 13 مہینے سے اس لیے جیل میں رکھا ہوا ہے کیونکہ لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب ہے، اور وہ پنجاب کے اندر اپنے ایم پی ایز کو کنٹرول کر سکتا ہے، ان کے اندر کوئی تحریک چلا سکتا ہے، اس خوف سے اس کو رکھا ہوا ہے، اور شہباز شریف کو اس خوف سے جیل میں ڈال دیا۔ یہ عمران خان کا خوف میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس لیے جیل میں ڈال دیا کیونکہ اس کو وہ شہباز